اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ولی کی صحبت کا فیض۔ آخر تک لازمی سنیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے کرم سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک بار میں جنگل میں تھے۔ اچانک ایک شخص آ نکلا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پر نظر کی تو دل میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اتنے میں وہ کہنے لگا، میں نصرانی راہب ہوں اور روم سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کا راز ظاہر ہو گیا، یعنی اس شخص کے کافر ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راہب سے فرمایا، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف میں آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یا سیدی، دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ ابھی تک کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا اور اس کو صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 7 دن بغیر کھائے پیے گزر گئے۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، یا سیدی، اب معاملہ میرے برداشت سے باہر ہو چکا ہے، کھانے پینے کا کچھ انتظام فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، اس کافر نے میرے بارے میں حسن ظن قائم کیا ہے، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ دعا مانگ کر جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک خوانچہ موجود تھا جس سے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی کے رکھے ہوئے تھے، جس میں کھا پی کر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ مزید 7 روز گزرنے کے بعد کہیں رکے تو اس راہب نے سجدے میں جا کر دعا مانگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک تشت نمودار ہوا جس پر 4 روٹیاں اور 4 گلاس پانی موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے۔ اپنا یہ ذہن بنایا کہ اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ کھانے کافر کے لیے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا سیدی، کھائیے اور 2 باتوں کی خوشخبری بھی سماعت فرمائیے۔ ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ دوسری یہ کہ اللہ عز و جل کے یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ عز و جل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر رسول برحق ہیں تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ تیری ولی ہیں تو مزید 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما۔ دعا مانگ کر میں نے جوں ہی سر اٹھایا تو کھانے کا یہ تشت موجود تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سننے کے بعد کھانا تناول فرما لیا اور الحمدللہ وہ نو مسلم ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کئی دن تک فاقے برداشت کرتے ہیں، ان کی امداد کی جاتی ہے اور ان کے لیے غیب سے دسترخوان ظاہر ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر کافر نے بھی اللہ عز و جل کی عنایت سے مسلمان ہو کر ولایت کا درجہ پا لیا۔ ہر ایک کو چاہیے کہ بری صحبت سے دور رہے اور نیکیوں کی صحبت اختیار کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، اچھا ہمنشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ عز و جل یاد آ جائے اور اس کی باتوں سے تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو اور اس کے عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوکل نوجوان۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام کے راستے میں ایک اللہ والے نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ میری صحبت میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ میں نے کہا، میں تو بھوکا رہتا ہوں۔ کہنے لگے، انشاءاللہ عز و جل میں بھی بھوکا رہ لوں گا۔ 4 دن اسی طرح فاقے میں گزر گئے۔ اس کے بعد کہیں سے کوئی غذا آ گئی۔ میں نے ان سے کہا، آئیے کھا لیجیے۔ جواب دیا، میں نے عہد کیا ہے کہ کسی کے ذریعے کوئی چیز نہیں لوں گا۔
میں نے خوش ہو کر کہا، مرحبا، آپ نے بہت باریک نکتہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، اے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، میری جھوٹی تعریف مت کیجیے، کیونکہ پرکھنے والا پروردگار عز و جل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حال اور توکل کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمانے لگے، توکل کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ فاقہ پر فاقہ آنے کے باوجود دل اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔